وہاں عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، یعنی جہنم کے عذاب ان پر ہے وہ ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہاں اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اس جہنم میں مایوس پڑے رہیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، جو اعمال اس کے ہوگے اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا رہیں گے، مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ذرا ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، جو ان کے نام اعمال ہے اسی کے برابر ان سے حساب لے لیا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے کافی ہے، لیکن یہ خود ہی ظالم تھے، یہ خود ہی ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، اپنے نام اعمال کے بدولت اور ظلم کے بدولت ان کو سزا دی گئی، یہ جہنم میں مایوس پڑے رہیں گے اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت کو دے کر، یعنی اور پکاریں گے کہ اے ہم مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارے کام ہی تمام کر دیے، اور فرشتے جواب دیں گے کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، چلائیں گے پکاریں گے اس طریقے سے، پکار کے کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دیا۔ یہاں پر تمہارا کہہ دیا، یہ تمہارا کا معنی کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو یہ بول رہے ہیں جہنمی لوگ، سمجھ گئے معنی کو؟ تمہارا کا معنی کیا ہے؟ فرشتوں کو کہہ رہے یہ لوگ، تمہارا مالک اللہ ہے، یہ ہمارا بھی مالک ہے یہ نہیں کہہ رہے، وہ ان کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جس کے ہم سب مل کر پوجا کریں گے، جس کو فرشتے بھی پوجا کریں گے، جن بھی پوجا کریں گے، انسان بھی پوجا کریں گے، اور پیغمبروں بھی پوجا کریں گے، یعنی نماز کی تلاوت پڑھیں گے، اور اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمہارا مالک، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا، اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دیے، اور فرشتے جواب دیں گے کہ اس ٹائم پر فرشتے جواب دیں گے کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، ہمیشہ اس حال میں رہو گے۔ یہاں پر جہنم میں آنے کے بعد بھی یا اللہ مجھے معاف کر کے نہیں کہا، لیکن یہ کہہ رہے کہ تمہارا مالک نے ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دیا۔ تو اس ٹائم پر فرشتے جواب دیں گے، وہ فرشتے جواب دیں گے کہ تم ہمیشہ اس حال میں رہو گے، ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچایا، سچا دین تمہارے پاس پہنچا دیا، لیکن تم میں اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ سچا دین سے اکثر آدمی، بہت سے آدمی نفرت رکھتے ہیں اور باطل کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سے معبودوں کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے برابر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ہاں کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے؟ تو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے، اور لوگ ایک انتظام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام بھی درست کر دیا۔ ہاں کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے چپکی باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہے، وہاں بھی لکھتے ہیں، اور ان کے دائیں بائیں فرشتے ہیں، وہاں بھی نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے، یہ بھی گواہ ہے، وہ فرشتے بھی گواہ ہے، اور نام اعمال بھی گواہ ہے۔ اور تم دنیا قیامت کے دن اللہ سے کیسے چھٹ جاؤ گے؟ کفر کی باتیں کرو گے اور کفر کی کامیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لے گا۔ آپ کہیے کہ اگر خدا رحمان کے اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، لوگوں کو آپ کہیے اگر خدا رحمان کی اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا اس کی عبادت کریں گے اگر اللہ کی اولاد ہو تو۔ اگر اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اللہ کو بیوی نہیں،
تو اس کو بچے کہاں سے ہوں گے؟ آپ کلو اللہ سورہ پڑھیں گے، کلو اللہ اللہ صلی اللہ میں ولم یکن اللہ کفوا، یہاں پر اس کا جواب مل جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو عرش کا بھی مالک ہے، آسمان زمین کا بھی مالک ہے، عرش الہی کا بھی مالک ہے، جہاں پر وہ عرش جو ان کے اللہ کی کرسی تمام آسمان زمین کو اپنے اندر میں سمٹے ہوئے ہے۔ آیت الکرسی کا معنی پڑھنے سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور آسمان اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے، ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ مشرک بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ آسمان اور زمین کا مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کا بھی مالک ہے، عرش الہی کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے یہ ساتوں آسمان زمین کو اپنے اندر میں لے رکھا ہے، اتنا بڑا مالک ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، ان باتوں سے منزہ ہے، ان باتوں سے بہتر ہے، منزہ ہے، بڑھ کر ہے جو یہ مشرک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہ مشرک لوگ ایسے باتیں بیان کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ منزہ اور بڑا ہے۔